السلام علیکم ناظرین، ایک بحث آج کل بڑے زور شور سے چل رہی ہے اور چلائی گئی ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں صدارتی نظام کے بارے میں ریفرینڈم کی بات چل رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے قانونی طور پہ گورنمنٹ یہ جب چاہے کروا سکتی ہے، اور اس کا حق ہے پرائم منسٹر کا آئین کے اندر کہ وہ جب چاہے یہ ریفرینڈم کرا سکتے ہیں کہ وہ عوام سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ آپ کے ملک میں صدارتی نظام نافذ ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں ایک بحث ہے، اس کے بارے میں ایک اپیل بھی کی گئی، ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اور پھر اس کو انہوں نے کچھ ریزن لگا کے اس کو واپس کیا ہے، اور پھر اس کے بارے میں پھر اپیل کی جا رہی ہے، اور سارے اینگلز اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو خوف ہے کہ یہ ہونے والا ہے یا کچھ کیا جانے والا ہے اس لیے اس کو چھیڑا گیا اس وقت، وہ پریشان ہیں، اور وہ بڑی شد و مت سے جو پہلے پارلیمانی نظام ہمارا چل رہا ہے اسمبلیوں کا، اس کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور پریزیڈنشل سسٹم کو ایک خوفناک سسٹم بنا کے وہ گویا پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو ایسے رنگ میں دکھا رہے ہیں کہ یہ کوئی الگ سی چیز ہے۔ تو اس گفتگو میں میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ بغیر کسی تمہید کے اور ان کی باتوں کو کمپیئر کرنے کے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سمپل بات اتنی ہے کہ دونوں ہی جمہوری طریقہ کار اور سسٹم ہیں، جو پوری دنیا میں کہیں پریزیڈنشل سسٹم چل رہا ہے تو کہیں پارلیمانی جمہوری نظام چل رہا ہے۔ جن جگہوں پہ صدارتی نظام ہے ان کی مثالیں موجود ہیں، ان کے ملکوں کے نام میں سب سے بڑا نام امریکہ کا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار ملک ہیں جہاں یہ سسٹم چل رہا ہے، اور کچھ اور ایسے ملک ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو اختیار کیا ہے پارلیمانی جمہوریت کو چھوڑ کے، وہ بھی بہت سارے ہیں، اور جنہوں نے اس کو چھوڑ کے صدارتی نظام کی طرف گئے ہیں وہ زیادہ کامیاب ملک چل رہے ہیں۔ تو دلائل کے اعتبار سے صدارتی نظام جو ہے وہ پوری دنیا میں زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے، سمجھا جا رہا ہے اور چل رہا نظر آ رہا ہے۔ لیکن کچھ ملک ہیں جن کی سچویشنز ایسی ہیں کہ وہاں پہ وہ پارلیمانی جمہوریت زیادہ سوٹ کرتی ہے، تو وہ بھی وہاں کامیاب چل رہی ہیں۔ اب پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے اور یہاں کون سا زیادہ نظام سوٹ کرے گا، یہ اب دیکھنا ہے۔ اب ایک اسلامی حوالے سے دلیل دی جاتی ہے کہ یہ جو پریزیڈنشل سسٹم ہے یہ اس اعتبار سے بھی اچھا ہے کہ وہ اسلام کے قریب ہے، کیونکہ اسلام میں بھی امیر المومنین کی حکومت ہوتی ہے اور وہ شخصی حکومت ہوتی ہے، اور وہی ڈیسیژن زیادہ خود لیتے ہیں۔ تو کیونکہ صدارتی نظام میں بھی پریزیڈنٹ کے پاس اختیار زیادہ ہوتا ہے، اور ایک شخصی رائے اور آخری فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے کابینہ جو ہے مختصر رکھ سکتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے۔ اور اس میں گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں، جو اسمبلیوں میں بے شمار وزیروں کی فوج ہوتی ہے، ہر ملک ہر صوبائی اسمبلی کے الگ وزیر ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ایک فوج ظفر موج ہوتی ہے، اور ان کو نوازنا پڑتا ہے گورنمنٹ کو چلانے کے لیے۔ تو اخراجات کے اعتبار سے بہت مہنگا سسٹم ہے، اور پاکستان جیسا غریب ملک اتنا سسٹم کے خرچے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو جو کھانا پینا ہے ان کا تو پھر وہ اس سے ملک بہت نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کا جو ریکارڈ ہے جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے وہ کامیاب نہیں ہے، اچھا نہیں رہا، اور اس سے جب بھی سیاسی گورنمنٹ آئی ہے ملک میں انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، ملک غریب اور کمزور ہوتا ہے، اور پھر اس کو سنبھالنے کے لیے کسی اور کو آنا پڑتا ہے، اور پھر وہ جب سنبھال کے چلے جاتے ہیں تو یہ پھر اسے کھا کے کمزور کر دیتے ہیں، اور یہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے۔ اور یہ بات کہ ماشاء اللہ کا دور برا ہوتا ہے، ماشاء اللہ جو ہے وہ بری ترین جمہوریت سے بھی برا ہوتا ہے، یہ صرف باتیں ہیں، ان کی کوئی قطعاً حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے 3 ماشاء اللہ اس ملک میں دیکھے، 2 تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ایوب خان صاحب کا جو دور تھا اس میں ہی 2 ڈیم بنے، اس میں ملک نے ترقی کی، وہ پاکستان کی ترقی کا سب سے ایک سنہری دور گنا جاتا ہے جو 60s کا تھا، 70s کا تھا۔ اور اس کے بعد جب جمہوری حکومت آئی اور آپ نے دیکھا کہ پھر سوشلائز کرنے کا پاکستان جیسے اسلامی ملک کو سوشلزم کی طرف سے جانے کی کوشش کی گئی جو اس کے نظریے کے خلاف تھا، پھر انڈسٹری کو نیشنلائز کیا گیا، بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا، اور ملک جو راکٹ کی رفتار سے اوپر جا رہا تھا، جس کے معاشی منصوبے دوسرے ملک نقل کر رہے تھے اور اس کے اوپر چل کے وہ ترقی کر گئے، وہ ملک بعد میں ایشین بکری ہو گیا اور اس کے منصوبوں پہ چلنے والے ایشین ٹائیگر بن گئے، جبکہ پہلے ایشین ٹائیگر یہ بن رہا تھا۔ تو اس لیے ہر بندے کی اپنی دلیل ہے، اپنی لائکنگ ہے اس کے ساتھ،
تو میں کیونکہ بالکل فوج اور ماشاءاللہ کے اندر پاکستان کی ترقی دیکھی ہم نے، اور ہمیشہ قیمتوں میں اسٹیبلٹی دیکھی، مہنگائی نہیں دیکھی، ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دور جو تھے پاکستان کو سنبھالنے کے تھے، اور سنبھالا انہوں نے اور بہتر کیا انہوں نے. اور یہ جو جمہوریت کے جتنے دور آئے اس میں پاکستان ہر لحاظ سے، خارجہ پالیسی میں، اندرونی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، یعنی تنہا ہونے کے اعتبار سے پاکستان کی حیثیت ہی ختم ہوتی چلے گی بالکل، اور پاکستان بالکل کارنر ہو کے رہ گیا دنیا کے اندر ملکوں میں، اور ایک بے وقت ملک بنتا تھا، پھر سنبھالا ملتا تھا، پھر خراب ہوتا تھا. تو صدارتی نظام کو کچھ لوگ مخالفت کریں گے، حامد میر صاحب جیسے، ان کے پاس اس کو خراب کرنے کے لیے اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو اس صدارتی نظام کو یہاں برا کہنے کے لیے اسلامی صدارتی نظام کا لفظ لگا کے اتنی ان لوگوں نے محنت کی ہے کہ اسلامی صدارتی نظام، وہ جو پریزیڈنشل سسٹم جمہوری ہے، پارلیمانی سسٹم میں سے ایک بین الاقوامی سسٹم ہے، وہ اسلامی نہیں ہے، لیکن اس کو اسلامی کہہ کے بھی برا کہنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم اسلامی کا ڈراوا دیں، لوگوں کو ڈرائیں کہ یہ اسلامی صدارتی نظام ہوگا، امیر المومنین بن جائے گا صدر، تاکہ وہ لوگ جو دین سے دور ہیں اور وہ اسلام کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے ان کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اور وہ کہیں خوف سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں، وہ جو موم بتی مافیا ہے، آزاد طبقہ ہے، جن کو اسلام کے نام سے ہی جو بیداری سے شروع ہو جاتی ہے کہ اسلام نہ، اسلام تو ہے، مطلب ہے اسلامی بھائی، تو اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کے تو پھر ہم ذمہ دار نہیں، آپ خود ہی ذمہ دار ہیں. کسی کو اسلام کا نام لینے سے نصاب میں اسلام کا ذکر اتنا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی باتیں ایک ملک میں کرتے ہیں. لیکن ہماری گراوٹ کا یہ بھی حال ہے. ایک پروفیسر رفیق صاحب ہیں، میں حیران ہوں کہ وہ آدمی مذہبی باتیں جب کرتے ہیں تو ان کی مذہبی باتیں سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ تو ہنستے ہیں، اور عام طبقہ ان کو اتنا سنتا ہے کہ وہ پروفیسر ہیں جی، بہت بڑے بڑے ان کی پروگرام ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ اس بندے کی میں نے ابھی میں سنا، اس کو جاتا ہی نہیں مجھ سے، مجھے اس کو سنا ہی نہیں جاتا جس طرح وہ بات کرتے ہیں. میں حیران ہوں، لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں. بہرحال وہ کہتا ہے کہ خدا خیال ہے یا وجود ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایک مسلمان ملک ہو اور وہاں پہ ایک آدمی اللہ کے بارے میں اس اینگل سے بات بھی کرنے کی ضرورت کرے کہ خدا ایک وجود ہے اور یہ خیال ہے، چاہے وہ وجود ہی مان لے، وجود کو ہی صحیح سمجھے، خیال نہ بھی سمجھے، لیکن ہاؤ اسٹوپڈ از دا کوسچن از دس کہ اللہ کو خیال کہنے کی کوئی گنجائش بھی ہے اس مسلمان معاشرے میں؟ اٹ از پاسبل کہ وہ خیال بھی، آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے، وجود نہ ہو. تو اس طرح کی گفتگو بنانے کے لیے، اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے پہلے عوامی سطح کو اس سطح پہ لایا جاتا ہے کہ جہاں پہ یہ بات بھی آپ کر سکیں اور لوگ اس کے بارے میں بھی اظہار خیال سن لیں. تو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اسلامی اسکالر بنے ہوئے ہیں، یہ غامدی صاحب جیسے اور یہ پروفیسر رفیق صاحب جیسے، اور اس طرح کی اور کئی شخصیات ہوں گی. آج انجینئر مرزا طاہر ہے، اور نہ ڈابی میں بابی میں تو پتہ نہیں کہڑا مسلمان ہے، وہ عجیب سا نعرہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، 4 بندے بٹھا لیتا ہے. وہ آج 20ویں صدی میں سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، اس جیسی کوئی چیز پہلے ہوئی نہیں، یہ طریقہ کبھی ہوا نہیں. 100 200 400 600 بندہ تمہارے ساتھ ہے، کروڑوں کی امت ہے، اربوں کی امت چلی گئی، اربوں کی امت موجود ہے، 1.5 ارب کی. اس میں تمہاری حیثیت ایک ریت کے دانے جتنی بھی نہیں، اور تم بھی اپنے آپ کو آج اپنے آپ کو ایک بنا کے بیٹھے ہو، میں نہ ٹابی تھے نہ پابی تھے، میں مسلمان کے تابی، پتہ نہیں کیا عجیب سی باتیں وہ کرتا ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، انہوں لوگوں نے اس فضا کو خراب کرنے کے لیے، پائلیوٹ کرنے کے لیے جو محنتیں کی ہیں، اس کی وجہ سے پھر یہ لوگ جو ہے نا اولٹ پٹانگ باتیں کرنے والے بڑے تجزیہ نگار بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو صدارتی نظام صرف اس لیے ضرور اچھا ہے کہ اس میں اس طرح کی کرپشن نہیں ہو سکتی جو ہو رہی ہے. یہ لوگ اس سسٹم کے عادی ہیں اور اس سے ان کو پیسہ بنانا اور ہر چیز کرنی آتی ہے، اور اس کے اندر یہ بہت عرصے سے چل رہے ہیں، اور ان کو خطرہ ہوتا ہے نظر کہ کل کوئی اگر سسٹم بدل گیا تو ہمارا کیا ہوگا. خوف ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ملک کے لیے جو چیز بہتر سمجھی جائے، عوام کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے. فی الحال صدارتی نظام کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کرتا، پھر انشاءاللہ بات کروں گا. تھوڑی سی جو کہ اس کو آپ اگر پسند آئے اور تھوڑی سی اچھی لگی ہو، شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ذرا تفصیل سے یا کسی اچھے انداز میں اور بھی مزید ہوگی. یہ ٹاپک جو ہے ڈسکس ہوتا رہے گا، ابھی چلے گا، اور میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو کے رہے گا. کہنے والوں نے آج سے مہینہ پہلے کہہ دیا تھا کہ نئے سسٹم کے بارے میں فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اور اس سسٹم کو لیڈ بھی عمران خان ہی کرے گا. ہاں، یہ بھی سن لیں ساتھ، یہ پریزیڈنشل سسٹم بھی آنا ہے، اور پریزیڈنٹ آپ کا اگر عمران خان سے گزرے گی تو انہوں نہیں ہونا ہے. یہ جو ان کی جانے کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ سن لیں.
کہنے والوں نے کہہ دیا ہے, ہمیں ان کے کہنے پہ یقین ہے, ہم سمجھتے وہ معتبر لوگ ہیں, انہوں نے صحیح خبر دی ہے. میں نے ان کی ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لی ہوئی ہے, وہ والی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو میری سنبھال کے رکھ لیں, اور یہ مہینہ ہو گیا اس بات کو, اور یہ بات ہونی ہے اب, اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. یہ ملک جن گمبھیر مسائل کا شکار ہے, اور یہ سیاسی سسٹم جو اس کو کھا گیا ہے اور اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے, اس سے چھٹکارا پا کے ہی نیا سسٹم اڈاپٹ کر کے ہی پاکستان کی بہتری ہے. اگر پاکستان کی بہتری ہوگی تو ہم سب کی بہتری ہوگی. اگر پاکستان ترقی کرے گا تو ہم سکون میں ہوں گے. ہم ترقی کریں گے تو ہم اس چیز کی کیوں مخالفت کریں جو پاکستان کی بہتری کے لیے کی جا رہی ہے اور اچھائی کے لیے کی جا رہی ہے, اس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے. اس سسٹم کی خرابیاں دیکھ کے ہم اسے چھوڑنا چاہ رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ سب لوگ سسٹم کے حق میں آواز اٹھائیں, اور ان آوازوں کو جو چھوٹی چھوٹی جو چور چور کرنے والی ہیں اور بہت زیادہ ہیں, میڈیا سارے میں زیادہ یہی ہیں, ان کو بالکل خاطر میں لائیں اور ملکی مفاد کو دیکھیں, اپنے فائدے کو دیکھیں. کوئی ضرورت نہیں ہے, دونوں سسٹم سیاسی ہیں, دونوں سسٹم دنیا میں چل رہے ہیں, ان میں سے کوئی دونوں میں سے اسلامی نہیں ہے. یہ دنیا کے سسٹم ہے اور ان کی ترجیح اپنی اپنی ہے, اور سرکاری نظام ہر ملک میں چلا جا رہا ہے پارلیمانی سے. ٹھیک ہے جی, اتنی ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, اور فی الحال اللہ حافظ. السلام علیکم.